ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، تمام طرح کے تعریفات توصیفات بڑائی بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر وجود بخشا، پیدا فرمایا اور یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت، کامیابی، کامرانی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا نزول فرمایا۔ بعد درود و سلام ہو اس آخری ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب عربی محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ اس مہینے کے تعلق سے ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب کا مہینہ، کیونکہ ہم عربی کیلنڈر کے حساب سے خطبہ جمعہ کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آج 6 تاریخ ہے، رجب کے بعد آئے گا شعبان، شعبان کے بعد آئے گا رمضان، ٹوٹل ہمارے پاس 2 مہینہ رمضان باقی ہے۔ اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے آج تاریخ 19 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کی کیا ویلو ہے، کیا اہمیت ہے، اس مہینے کے اندر کون کون سے بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، وہ سب ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ پیغام دیتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں کے لیے آتا ہے، لہٰذا ہر مہینے کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ 4 مہینے، اس میں سے رجب جو ہے یہ بھی ایک چوتھا مہینہ ہے، یہ بھی ایک حرمت کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 گنتی اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین پیدا ہوا۔ پتہ چلا کہ 12 گنتی کسی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا، کسی انسان نے 12 مہینوں کی تعداد نہیں بنایا، کسی انسان یا کسی سائنسداں یا کسی بڑے انجینئر، کسی ڈاکٹر یا کسی سائنسدان، کسی نے سائنٹسٹ نے اس مہینے کی گنتی جو ہے نہیں بنایا، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان زمین پیدا ہوا تب سے 12 ہے۔
उस वक्त इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत के महीने हैं, अदब एहतराम के महीने हैं, तक़द्दुस के महीने हैं, ताज़ीम के महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा रास्ता है, यही सीधा दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, लिहाजा लोगों इन महीनों के अंदर अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। इससे पता चलता है इस आयत करीमा से कि जब से आसमान ज़मीन पैदा हुआ तभी से महीनों की गिनती की तादाद 12 है और उसमें से 4 हुर्मत के महीने हैं। लेकिन 4 हुर्मत के कौन से महीने हैं, कुरान ने उसका जिक्र नहीं किया। अब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? सहाबी रसूल कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक सहाबी का नाम है अबू बकर और एक सहाबी का नाम है अबू बकरा। वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सनतु 12 शहरन, महीने 12 हैं, उसमें से 4 महीने हुर्मत के महीने हैं। सलासतुन मुतवालियात, 4 महीने जो हुर्मत के हैं उसमें से 3 महीने लगातार आते हैं। कौन महीने हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये लगातार आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। व रजब मुज़र, चौथा महीना फरमाया अल्लाह के नबी ने, व रजब मुज़र अल्लज़ी बैन जमादल उख़रा व शाबान, चौथा जो हुर्मत का महीना रजब है ये जमादल उखरा और शाबान के दरमियान आता है। यानी इससे पहले जो गया है जमादल उखरा था, इसके बाद जो आने वाला है वो शाबान है, इसके दरमियान आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को मंसूब किया है एक कबीले की तरफ, रजब व मुज़र, मुज़र कबीले का रजब। प्यारे नबी ने इस महीने को एक कबीला की तरफ क्यों मंसूब किया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कबीला जो है रजब का, जो मुज़र का जो कबीला है, अरब के अंदर इस महीने की बड़ी ताज़ीम करता है और इसके ताज़ीम में, इसके एहतराम में इतना अदब एहतराम करता है कि मुबालगा करता है, गुलू करता है इसके अंदर। हालांकि वो सब ज़माने जाहिलियत के थे, सब कोई इस्लाम में नहीं था, लेकिन ज़माने जाहिलियत का मुज़र कबीला इस रजब के महीने की ताज़ीम करने की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को उस कबीले की तरफ मंसूब कर दिया, कहा रजब व मुज़र, मुज़र कबीले का रजब। तो ये 4 महीने हुर्मत के हो गए मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर 4 महीने हुर्मत का बयान करने के बाद क्या फरमाया? फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, ऐ लोगों इन महीनों के अंदर अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। सवाल यहाँ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 4 महीने के अंदर जुल्म करने से मना किया, बाकी महीना कहाँ गया? फिर हम सबको मालूम होना चाहिए कि जुल्म करना साल के 12 महीने में हराम है। फितना फसाद करना, कताल करना, जंगो जदाल करना, लड़ाई झगड़ा करना साल के 12 महीनों में हराम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन 4 महीनों में खास तौर पर जुल्म ना करो, फितना फसाद ना करो, बगावत ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, गुनाह का काम ना करो। क्यों 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास किया? तो मेरे भाई इसकी वजह यह है कि इन 4 महीने के तक़द्दुस ज़्यादा है। इन 4 महीनों के तक़द्दुस की वजह से, इनकी अहमियत की वजह से, इनका अदब एहतराम की वजह से जो शख्स इस महीने के अंदर नेकी करेगा उसको डबल नेकी मिलेगा, जो शख्स इस महीने के अंदर गुनाह करेगा उसको डबल गुनाह मिलेगा। लिहाजा इसी तक़द्दुस की वजह से कुरान ने यही कहा कि इन 4 महीनों के अंदर खास तौर पर ध्यान देना है, इस महीने के अंदर जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म का क्या मतलब? जुल्म के 2 मतलब है। एक मतलब जुल्म का यह होता है कि क़ताल करना, जंगो जदाल करना, फितना फसाद करना, लड़ाई झगड़ा करना। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार मक्का ने सवाल किया था, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, ऐ पैगंबर ये कुफार मक्का आपसे हुर्मत के 4 महीनों के अंदर क़िताल करने के मुतालिक सवाल करते हैं। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, आप उनसे बता दीजिए कि इस महीने के अंदर क़िताल करना, जंगो जदाल करना एक कबीरा गुनाह है। तो दूसरा मतलब, दूसरा माना क्या होता है जुल्म का? गुनाह का काम करना, नाफरमानी का काम करना, मासियत का काम करना, शिर्क बिदात का काम करना, और ये गुनाह का काम करके अपने नफ्सों पे जुल्म कर लेना। इसका एक मतलब ये भी है, एक मतलब क्या है? किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी को सताना, लड़ाई झगड़ा करना। दूसरा मतलब खुद को जुल्म कर लेना, गुनाह में डुबा करके, खुद को गुनाहों में डुबा करके जुल्म कर लेना। शरीयत कहती है, कुरान कहता है फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, ऐ लोगों इस महीनों के अंदर, हुर्मत के जो महीने आते हैं, इस महीने के अंदर गुनाह का काम करके अपने नफ्स पे जुल्म मत करो, किसी को सता करके अपने नफ्स पे जुल्म मत करो। गुनाह, नाफरमानी, मासियत और बिदात और खुराफात, शिर्क, इस जैसे कामों को करके अपने आप को हिलाको बर्बाद ना करो, जुल्म ना करो। मोहतरम सामीन कराम, ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग
بھی اس مہینے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑا ادب احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ مہینہ آتا تھا ان کے درمیان اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی تھی، جیسے یہ مہینہ آتا تھا وہ جنگ بند کر دیا کرتے تھے، جنگ کو روک دیا کرتے تھے، اس جنگ کو لے جا کر دوسرے مہینے میں کرتے تھے اور کہتے تھے رجب کا مہینہ آ گیا، کیونکہ رجب کا مطلب ہوتا ہے، رجب بنا ہے ترجیب سے اور رجب کا مطلب ہوتا ہے تعظیم۔ وہ قبیلے زمانے جاہلیت میں عرب کے جو قبیلے تھے اس مہینے کا اتنا ادب احترام کیا کرتے، اتنا تعظیم کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو وہ لوگ اس مہینے کے اندر بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، اس مہینے کی اس طرح تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب کے قبیلے کے اندر جب پیدا ہوئے جہاں پر گمراہی تھی، جہاں پر شرک و بدعت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے 4 مہینوں کو برقرار رکھا، ان کے تقدس کو برقرار رکھا، ان کا ادب احترام کو برقرار رکھا، اس کے اندر گناہ کا کام کرنا جرم قرار دیا پیارے نبی نے۔ لیکن اس مہینے کے اندر جو رسم ادا کیا جاتا تھا، جانوروں کے نام پہ جو ذبیحہ ہوتا تھا، مہینوں کے اندر جانوروں کا ذبیحہ جو کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ یہاں تک کہ بخاری مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں فرع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں عتیرہ نام کے تیوہار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دونوں رسم و رواج اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں اونٹ، گائے یا بکری کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پہ وہ لوگ ذبح کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں، گاؤں میں، سٹی میں، شہر میں، ہمارے ہندو بھائی کیا کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ ایک بچڑا ایک گائے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، گائے چھوڑ دیتے ہیں، بچڑا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایسا سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی جانور چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پہ، بتوں دیوی دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا، گائے کا یا اونٹ کا یا بکری کا پہلا بچہ بتوں کے نام پہ وہ ذبح کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں فرع۔ اور عتیرہ، اللہ کے نبی نے کہا عتیرہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ عتیرہ کہتے ہیں کہ جب یہ رجب کا مہینہ آتا تھا تو زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے اور اس طرح سے اس رسم کو مناتے تھے، رسم عتیرہ، رسم رجبیہ، رجب کے مہینے کا رسم، رجب کے مہینے کا تیوہار مناتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیو، دونوں کے دونوں چیزیں، بتوں کے نام پہ ذبیحہ دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، بلکہ غیر اللہ کا نام پہ ذبح کرنا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے تو اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے، جو انسان کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے اس کو اسلام نے شرک بتایا ہے، اسلام نے اس کو شرک بتایا ہے، اتنا بڑا شرک، شرک اکبر بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے اندر کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر یہ بات ذکر کیا گیا ہے کون سے جانور حرام ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 8-9 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، مردار جانور، جو جانور مرا ہوا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ والدم، بہتا ہوا خون آپ کے لیے حرام ہے۔ بہتا ہوا خون، جانور ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے، وہ بہتا ہوا خون اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے ہمارے لیے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت نہیں بلکہ پورا حرام ہے، یہاں تک کہ اس کا چمڑا بھی حرام ہے، اس کا تجارت بزنس بھی حرام ہے، اس کا لین دین کاروبار بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ کتے کا جو ہے اس سے کم زیادہ، اس سے کم حرام ہے کتے کا۔ کتے کا کیا ہے؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کتا اگر ہے اس کا جو چمڑا ہے، اس چمڑے کو اگر انسان کیمیکل لگا کر کے، صاف کر کے، دباغت دے کر کے، ہلدی وغیرہ لگا کر کے اس کو جوتا بنا لے، موجہ بنا لے، کچھ بھی بنا لے، چلتا ہے۔ مگر خنزیر کا چمڑا بھی اس کا حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ خنزیر کا بنا ہوا جوتا، چمڑا، کچھ بھی ہے اب استعمال نہیں کر سکتے۔ ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا اس کے نام پکارا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو گلا گھونٹ کر کے مر گیا ہو،
رسی لگایا آپ نے، گلا گھونٹ لیا، مر گیا، وہ بھی حرام ہو گیا آپ کے لیے، آپ نے ذبح نہیں کیا، اس سے پہلے مر گیا۔ والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھونٹ کر کے مر گیا۔ والموقوذۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو کچل کر کے مر گیا، دیوار سے گر کر کے، چھت گر کر کے، یا آپ نے گولی شوٹ کر کے مارا ہے، چوٹ لگا کے مارا ہے، آپ نے غلیل سے پتھر اٹھا کر کے ربڑ سے جو مارا ہے، وہ جانور بھی اگر مر گیا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ والنطیحۃ والمتردیۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو گر کر کے مر گیا ہو، پہاڑ سے گر کر کے مر گیا ہے، چھت سے کود کر کے مر گیا ہے، کہیں سے بھی گر کر کے مر گیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو سینگ والا جانور، کسی جانور کو مار دیا مر گیا، آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، شیر نے پھاڑ دیا، کتے نے پھاڑ دیا، بھیڑیا جنگلی جانور نے پھاڑ دیا اس کو، الا ما ذکیتم، مگر جب وہ زندہ تھا آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو حلال ہے۔ اس نے پھاڑ دیا، زندہ ملا، آپ نے ذبح کیا، حلال ہو گیا، لیکن مردہ ملا تو حرام ہو گیا۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے، کسی آستانے کے اوپر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیر کے ذریعے سے قسمت کی آزمائش کرو، تیر کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں، قسمت کی آزمائش کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو تیروں کا فال نکالتے ہیں، بلکہ ہمارے کچھ مسلمانوں کے ہاں شادی کے لیے دن کون سا مقرر ہوگا وہ جا کر کے بابا پنڈت کے پاس جاتے ہیں، وہ تیروں کا فال نکالتے ہیں، قسمت کی آزمائش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا ذالکم فسق، یہ پوری کی پوری چیزیں کیا ہے؟ فسق ہے، فجور ہے، گناہ کا کام ہے۔ سامنے کرام، اس آیت کریمہ کے اندر میں دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جانور بہت سارے ذکر ہو گئے، مگر دو جانور اور دو چیزوں کی طرف میں رجوع کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلا چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ گھروں میں آپ کے فاتحہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ وہ فاتحہ کس کے نام سے ہوتا ہے؟ 11ویں گھروں میں ہوتا ہے، کس کے نام سے ہوتا ہے؟ 40ویں 50ویں 60ویں جو ہوتا ہے کس کے نام سے ہوتا ہے؟ 6ٹھی برسی جو ہوتا ہے کس کے نام سے ہوتا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے کوئی بھی 11ویں 12ویں میں جو ذبح کیا جاتا ہے غوث اعظم کے نام سے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے، فاتحہ ہوتی ہے کسی نہ کسی پیر کے نام سے، کسی نہ کسی فقیر کے نام سے، کسی نہ کسی درگاہ یا مزار والے کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب میرے بھائی کیا ہے؟ غیر اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ جس پر نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ یہ سب کے سب غیر اللہ ہے، لہذا قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا گیا ہو وہ سب کے سب حرام ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے۔ آستانہ کسے کہتے ہیں؟ آستانہ کہتے ہیں جہاں پر بتوں کا مزار ہو، جہاں پر بتوں کا درگاہ ہو، جہاں پر شرک اور بدعات کی جو بتیں ہوتی ہے، بتوں کا جہاں پر جگہ ہوتا ہے اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں تعزیہ ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں تعزیہ بناتے لوگ، وہ تعزیہ جہاں سے اٹھاتے نا وہ چبوترا ہوتا، بڑا گول ایسا، کسی کے گھر کے سامنے، کسی کا کہیں کہیں ایسا ہوتا، چبوترا بناتے، اس چبوترے کے اوپر لے جا کر کے جانور ذبح کرنا، اسی کو بولتے ہیں آستانہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، کسی مندر پہ جا کر کے جانور ذبح کرنا اس کو کہتے ہیں آستانہ۔ یعنی جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، جہاں درگاہ ہے، جہاں دربار ہے، جہاں قبر ہے، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کہا۔ بت، قبر کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بت۔ بت یعنی کہ اگر آپ دربار کے اوپر، درگاہ کے اوپر یا اس طرح سے مزاروں کے اوپر اس طرح سے جا کر کے آپ نے ذبح کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما ذبح علی النصب، یہ آستانے کے اوپر، درباروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر ذبیحہ کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر حرام ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر، شریعت کے اندر تو اس جگہ پر بھی جانور کو ذبح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے جس جگہ پر شرک کی جاتی ہو، چاہے اس جانور کے اوپر ذبح کرنے کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر بھی حرام ہے۔ وہ جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہو
اور اس جگہ پر لے جا کر کے جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، پھر بھی وہ شرک ہے، پھر بھی وہ شرک ہے، پھر بھی وہ خرافات ہے میرے بھائی، حرام ہے اسلام کے اندر۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، سنن ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، صحابی رسول آتے ہیں جن کا نام تھا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانا تھا اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مقام بوانا، ایک مقام ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں پر لے جا کر کے ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی ہم نے نظر مانا تھا، میرا کام ہو گیا، اب میں نظر پورا کروں یا نہ پورا کروں؟ اس جگہ میں جا کر کے جانور ذبح کروں اور اللہ کے نام پہ جانور ذبح کروں یا نہ کروں؟ دیکھیے سوال کیسا ہے، میں اس جگہ پہ جا کے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، غیر اللہ کے نام پہ نہیں۔ یہ بات اپنے پوائنٹ میں رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے، میں غیر اللہ کے نام پہ نہیں، میں اللہ کے نام پہ اس جگہ پہ جا کے جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، نظر پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نظر مانا تھا، کام میرا ہو گیا، اب میں اس نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ کے نام پہ۔ میرے بھائی ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کیا 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 خرابی نہیں ہے، گوشت ہی تو کھانا ہے، گوشت ہی تو کھانا ہے، کیا کرنا ہے، گوشت جاؤ چاہے جہاں ذبح کر کے لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پہلے ہمیں 2 سوال کا جواب دو، اس کے بعد میں جا کر کے وہاں پر اونٹ ذبح کرنا ہے، اس جگہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ پیارے نبی نے پہلا سوال کیا، کہا هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ یہ صحابی مجھے یہ بتاؤ، کیا اس جگہ پر جہاں تم جا رہے ہو جانور ذبح کرنے کے لیے، کیا اس جگہ پر زمانے جاہلیت میں کبھی بتوں کی پوجا ہوتی تھی؟ کیا زمانے جاہلیت میں کوئی وہاں درگاہ یا کوئی مزار یا کوئی ایسا پیر و فقیروں والا کوئی ایسا سسٹم تھا وہاں پر؟ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں بتوں کی شرک کا کوئی اڈا تھا وہاں پر؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی وہاں تو کوئی قبر بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی درگاہ مزار بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی پیر و فقیروں کا کوئی چکر بھی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی بتوں کا کوئی صائبہ کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، وہ تو چٹیل میدان ہے، برسوں سے خالی پڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے کہا اچھا دوسرے سوال کا جواب دو مجھے، هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ کیا اس جگہ پر کوئی جترا لگائی جاتی تھی؟ کیا اس جگہ پر کوئی میلہ ٹھیلا ہوتا تھا؟ کیا اس جگہ پر کوئی عید منائی جاتی؟ هل كان فيها عيد، لفظ دیکھیے، لفظ آپ لوگ عربی نہیں جانتے ہیں مگر پھر بھی عید کا لفظ سمجھتے ہیں نا، کیا کہا هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ کیا عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ کیا کوئی عرس وہاں منایا جاتا تھا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی وہاں پر تو کوئی عرس نہیں تھا، وہاں پر کوئی عرس نہیں ہے، وہاں پر کوئی مزار دربار نہیں ہے، وہاں پر کوئی جترا نہیں ہے، وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی۔ کبھی کسی زمانے میں کوئی جترا نہیں ہوا، کبھی کسی زمانے میں کوئی عرس نہیں ہوا، کبھی کسی زمانے میں کوئی درگاہ یا مزار کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ تو برسوں سے چٹیل میدان خالی پڑا تھا، وہاں پر میں نظر مان لیا تھا، اور میں نظر ماننے کی وجہ سے واجب ہو گیا میرے اوپر اس نظر کو پورا کرنا، اگر نہیں کروں گا تو اللہ کے یہاں گنہگار، مجھے کرنا ہے، بتائیے فیصلہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ نہیں کیا بلکہ آپ نے سوال کیا، کیا وہاں پر کوئی عرس تھا، کیا وہاں پر کوئی مزار تھا، کیا وہاں پر کوئی درگاہ تھا، کیا وہاں پر کوئی بتوں کی پوجا ہوتی تھی، کیا وہاں پر کوئی ایسا سسٹم تھا جو شرک اور بدعات کا اڈا تھا، کوئی ایسا تھا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا، اوفِ بنذرک، جاؤ اپنی نظر پوری کرو، یعنی اونٹ لے جا کر وہاں پر ذبح کرو، لیکن یاد رکھو ایک بات، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام میں کوئی نظر نہیں پوری کی جاتی ہے۔ آپ نے نافرمانی کے لیے نظر مانا ہے تو یہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور اس چیز کی بھی نظر نہیں ہوتی ہے جس کا انسان کے پاس اختیار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے نظر مانا تھا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں مسجد کے سامنے جو گاڑی ہے وہ کسی غریب کو نیلام کر دوں گا، کسی غریب کے حق میں صدقہ کر دوں گا۔ تو بھائی گاڑی جو مسجد کے سامنے ہے کیا آپ کی ملکیت ہے؟ نہیں ہے، وہ کسی اور کی گاڑی ہے۔ تو ایسا نظر نہیں ماننا ہے جو ہمارے پورا کرنے کے اختیار میں نہ ہو۔ گاڑی کسی اور کی ہے، نظر مان لیا وہ گاڑی میں کسی کو دے دوں گا، گاڑی بھائی مالک دوسرا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 2 فارمولہ بتایا، اللہ کے نافرمانی میں نظر نہیں ہوتی ہے، نیک کام میں نظر ہوتی ہے۔ دوسرا چیز، نظر اس چیز کی ہوتی ہے جس چیز میں آپ کے پاس طاقت ہو، اس کا اختیار ہو کہ ہاں میں اس چیز کو نظر پوری کرنے کے بعد، نظر مکمل ہونے کے بعد اس کو میں پورا کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، کسی غریب کو کسی فقیر کو دے سکتا ہوں، ایسا نظر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں اس واقعے سے کیا سبق ملا؟
کیا سبق ملا اس واقعے سے؟ کہ اس جگہ پر جہاں پر شرک کا اڈا ہو، جترا ہو، درگاہ دربار ہو، یا کوئی مزار ہو، یا کوئی وہاں عرس منایا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کا نام لے کر بھی اگر بندہ ذبح کرتا ہے تو بھی حرام ہے۔ وہ شرک کا اڈا ہے اس واسطے سے، وہاں پر بتوں کی پوجا ہے اس واسطے سے، دربار ہے، درگاہ ہے، آستانہ ہے، اس واسطے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں چھان بین کیا، کہا کہ اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہو یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن جگہ کیسی ہے پہلے وہ جگہ دیکھنا ہے، کیا عرس والا ہے، کیا درگاہ والا ہے، کیا دربار والا ہے، کیا بتوں والا ہے، کیا مندروں والا ہے، کیا پجاریوں والا ہے، کیا ہے وہاں پر۔ تو پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں دیا جاؤ ذبح کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائری کیا اس جگہ کے بارے میں، پوچھ تاچھ کیا اس جگہ کے بارے میں، اگر وہ جگہ شرک کا نہیں ہے تو جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر و نیاز ہے یا کوئی بھی ہے سب اللہ کے واسطے ہوتا ہے، ذبیحہ اللہ کے واسطے ہے، نظر بھی اللہ کے واسطے ہے، کسی غیر، کسی پیر و فقیر، کسی دربار درگاہ والے کے لیے نظر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج کل لوگ 11ویں 12ویں کی بھی نظر مانتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی اور اس طرح سے نہ جانے کتنے کتنے پیروں کے نام سے وہ لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیے، غیر اللہ ہے یہ سب، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، جو چیز جو ذبیحہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ شرک ہے، وہ حرام ہے، ملت اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے انسان۔ لہذا میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کے لیے ہمیں ذبیحہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ شرک اور حرام ہے۔ محترم دوستو، ہم سب کو معلوم ہے تمہیدی باتیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ رجب کے مہینے کے اندر بہت ساری بدعت و خرافات ایسے ہی پائی جاتی ہے۔ ہم کو اس مہینے کے اندر اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، گناہوں سے باز رہنا چاہیے، مگر ہم الٹا گناہ کرتے اس میں، بلکہ اس میں شرک بھی کر لیتے، بلکہ اس میں بدعت و خرافات بھی کر لیتے۔ حالانکہ ہر خطبہ جمعہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یاد رکھو بہترین بات کتاب اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ پیروں کا چکر، یہ فقیروں کا چکر، یہ درگاہوں کا چکر، یہ درباروں کا چکر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی کا طریقہ، بھائی بہترین راستہ پیارے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور دنیا کے اندر سب سے گھٹیا کام، سب سے بدترین کام دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا۔ یہ بھی کر لو یہ بھی ثواب ہے، فاتحہ کر لو یہ بھی ثواب ہے، تیجا کر لو یہ بھی ثواب ہے، 40واں کر لو یہ بھی ثواب ہے، 11ویں کر لو یہ بھی ثواب ہے، 12ویں کر لو یہ بھی ثواب ہے۔ سارے ثواب کے نام پہ، دین کے نام پہ بیڑا غرق کر رکھا ہے پورے اسلام کا، مسلمانوں کا، اور اسی میں جماعتیں بن کر آپس میں لڑ رہی ہیں۔ سوچئے، وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین گھٹیا کام دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، شرک ہو چاہے وہ بدعت ہو چاہے وہ خرافات ہو، دین مکمل ہو چکا ہے، جس نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا وہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دین کا سب سے، دنیا کے اندر سب سے بدترین چیز دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا گھوٹالا کرنا، اس میں ڈال کر کے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، دین بنا کر کے دین کے نام پہ بیچنا، چورن بیچنا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر دین میں نئی نئی چیز کا ایجاد کرنا، پیدا کرنا بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، ہر گمراہی جہنم میں ڈھکیلنے والی ہے، ہر گمراہی آپ کو جہنم ہی کا راستہ بتانے والی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ بہترین طریقہ پیارے نبی کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کا طریقہ جو ہوتا ہے میرے بھائیو یہ سب گمراہی کا طریقہ ہوتا ہے۔ یاد ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعت و خرافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مہینے کے اندر ایک اور جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر بہت سارے بدعت ہیں، 6 یا 7 بدعت اس مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک بدعت میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر جب یہ مہینہ آتا ہے مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا، تعظیم کا مہینہ آ گیا، ادب احترام کا مہینہ آ گیا، تو مسلمان اس مہینے کے اندر اتنا بدعت و خرافات کرنے لگتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر کے ایک دوسرا نماز پڑھتا ہے۔ اس نماز کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ صلاۃ الرغائب۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ الرغائب۔ ایک نماز ہے جس کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔
5 وقت کی فرض نمازیں جو معراج سے آسمان سے آیا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر کے دنیا میں جن لوگوں نے گھڑ کر کے بنا لیا ہے اس بدعت کو، اس نماز کو پڑھنے کے لیے کتنا زور و شور سے مائک کے ساتھ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے اور باقاعدہ صفیں بتتی ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں، من گھڑت موضوع حدیث، اور پیارے نبی کی طرف کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان اس کے بعد آنے والا مہینہ، وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے۔ یہ من گھڑت موضوع حدیث بیان کرنے کے بعد لمبی حدیث بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص رجب کے مہینے کا پہلا جمعرات، ابھی جو کل گیا ہے پہلا جمعرات اور آج یہ پہلا جمعہ، جو شخص رجب کے مہینے کا پہلا جمعرات کے اندر روزہ رکھے گا، اور آج جمعہ ہے پہلا جمعہ، اس جمعہ کے دن مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت صلاۃ الرغائب نماز پڑھے گا، اور 2 رکعت کر کے پڑھے گا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے گا، اور ہر رکعت کے اندر 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے گا، اور اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ پیارے نبی کے پاس درود پڑھے گا۔ اور کون سا درود پتہ ہے؟ درود ایسا ہے کہ اس درود کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، مارکیٹ میں درودوں کی برانڈ ہے، درود غوثیہ ہے تو درود کیا کہتے ہیں روزی ہے، تو درود تاج ہے، درود تاج ہے، درود غوثیہ ہے، درود روزی ہے، درود ابراہیمی ہے، اور برانڈ بہت ہو گیا، درودوں کی برانڈ پورے مارکیٹ میں بک رہا ہے بھائی۔ آپ جا کر دیکھیے روزی کا بھی درود ہے، آپ کے پاس اگر روزی نہیں ہے درود لگا لو، آپ گھر کے دیوار کے اوپر آپ کی روزی آ جائے گھر کے اندر۔ درود غوثیہ، غوث اعظم کے نام پہ درود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو درود ہے وہ 2 درود ہیں میرے بھائی، اس کے علاوہ بقیہ سب برانڈ نیا مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ تو کہا جو 70 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہم صلی علی نبی الامی الذی، اللہم صلی، بہرحال حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے اس لیے مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ حدیث اگر صحیح ہوتا تو مجھے یاد ہوتا، اللہم صلی علی نبی الامی الذی، ایسے کر کے کچھ درود ہے، بہرحال وہ حدیث ضعیف ہے اس لیے میں یاد نہیں کیا اس کو۔ یہ درود 70 مرتبہ پڑھے گا، اس کے بعد میں سجدہ میں جائے گا، 70 مرتبہ پڑھے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے بعد میں سلام پھیر کر کے 70 مرتبہ اللہ سے دعا کرے گا رب اغفر رب ارحم واغفر وَعْلَمْ وَتَجَاوَزْ عَنَّا تَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْأَعْظَمُ، 70 مرتبہ پڑھے گا تو پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دنیا میں جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، ہر حاجت پوری کرے گا، یہاں تک کہ اولاد سے لے کر کے مال سے لے کر دولت سے لے کر سب دے گا، بیڑا ہی پار، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جو شخص اتنا نماز پڑھے گا، 12 رکعت نماز پڑھے گا صلاۃ الرغائب، کون سا مہینہ؟ اس مہینے کے اندر، کب؟ آج جمعہ ہے، آج مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان۔ میرے بھائی جب اس حدیث کے اوپر اور اس نماز کے اوپر جب محدثین پہنچتے ہیں نا، اس کا بیان کرنے والا جو راوی، حدیث کا بیان کرنے والے جو راوی کو دیکھتے ہیں، اس کا نسل، اس کا نام، اس کا گاؤں، اس کا علاقہ، اس کا پتہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہ اس کا باپ کا نام ملتا ہے نہ اس کی ماں کا نام ملتا ہے، حدیث بیان کرنے والا اس کا گاؤں نہیں ملتا، اس کا علاقہ نہیں ملتا، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ملتا ہے۔ ایک محدث آیا، اس نے کہا بھائی اس حدیث کا تو بیان کرنے والا دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا، اور حدیث چل رہی ہے مارکیٹ میں، حدیث مارکیٹوں میں چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے مارکیٹ میں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے پوری حاجت پوری ہو جاتی ہے اور پوری کی پوری ضروریات پوری ہو جاتی ہے، بس بیڑا پار ہو گیا، کلیان ہو گیا۔ میرے بھائی اتنی ضعیف، اتنے موضوع روایت، من گھڑت روایت کیسے لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن وہ 12 رکعت جو بدعت ہے، خرافات ہے، موضوع ہے، بدعت ہے، اس کو لے کر کے لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بدعت ایجاد کر دیا ہے کہ پورے رجب کے مہینے کا بڑا ہنگامہ ہے اس نماز کے بارے میں۔ بالکل کلیان ہونے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک بدعت آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آئندہ 5 اور 6 بدعت ہے، اس میں سے رجب کا جو کوڑا آتا ہے نا، کوڑا جو گھروں میں میٹھے سہاری اور پکوڑی جو بناتے ہیں نا، وہ سب آنے والا ہے، آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے وہ کتنے بدعت پائے جاتے ہیں۔ بس اتنی باتوں میں چاہتا ہوں کہ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین
دنیا میں جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔